الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 کے حوالے سے 2 خطبات جمعہ میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے. اس آیت کی فضیلت اور رات کو سوتے وقت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار دیے، ان میں ایک اس آیت کا بھی پڑھنا مسنون ہے. اس کے بعد اس آیت کے ان مقدس الفاظ کا معنی اور مفہوم، اس کا بیان چل رہا تھا. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی صحیفوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ باتیں ساری ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کا احترام کریں گے، ان کی تعظیم بجا لائیں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے، تاہم جو قانون اللہ نے دیا اس کے تحت اپنے اپنے وقت کا جو آخری نبی ہوا کرتا تھا، تعلیمات اس کی مانی جاتی تھی. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو انہی کی تعلیمات چلیں گی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. وقالوا سمعنا واطعنا. آج کا ہمارا یہ خطبہ جمعہ، اس کا موضوع یہاں سے شروع ہوگا. اہل ایمان کا شیوا کیا ہونا چاہیے، اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہونا چاہیے، ان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. رب العالمین نے یہ بڑی خاص مہربانی فرمائی کہ ہمیں سمجھانے میں کوئی
کسر نہیں چھوڑی. کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا اسلوب ہو نہیں سکتا سمجھانے کا جو اللہ نے اس کلام مقدس میں ہمارے لیے استعمال نہ کیا. اور یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، ورنہ وہ تو احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اتنا پاورفل. وہ تو صرف بس 2 حرفی بات کیا کرتا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، بس. اب دنیا کو اگر دیکھو، لیکن اللہ رب العالمین اپنی ساری پاورز، اختیارات، قدرتوں کے باوجود کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی شفقت کے ساتھ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں ہدایات دیتا ہے، بار بار مختلف انداز سے. اللہ رب العالمین کی واحد وہ ذات ہے جو طاقت اور قدرت کا استعمال کر کے خوش نہیں ہوتا، بلکہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی ایک یہ بھی مہربانی ہے کہ وہ کس طرح معاف کر دے گا، کس طرح آپ کی التجا اور درخواست سنے گا، وہ انداز بھی اللہ نے خود سکھایا. یہ بھی دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں کرتا. لوگ پوچھتے ہیں دائیں بائیں والوں سے کہ بھئی صاحب کا کیا مزاج ہے، کس طرح سے بات مانتا ہے، کس کو بیچ میں لائیں، کس سے کہلوائیں، کس طرح بات کریں. لیکن اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ مجھ سے اس طرح دعا مانگو کرو، اس طرح مانگو گے میں فوراً سن لوں گا. یہ بالکل انوکھا احسان ہے اللہ کا ہم پر. تو بہرحال رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ پھر جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں نا، جو ایمان دار کہلانے کے حقدار ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی بات رکھی جائے، اللہ کے رسول کی بات رکھی جائے. وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، وہ ہیلے بہانے نہیں کرتے، وہ اپنے لیے ایکسکیوزز نہیں تلاش کرتے، وہ راہ فرار نہیں تلاش کرتے، بلکہ سمعنا و اطعنا، بڑی خوشی سے، بڑے فخر سے، بڑے اطمینان کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ کہ میرا اللہ کبھی بھی مجھے غلط آرڈر نہیں دے سکتا، کوئی حکم ایسا نہیں دے گا جس میں میرا نقصان ہو. اور اس حوالے سے میں پہلے کئی مرتبہ آپ کو مثال دے چکا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے بنائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھ شفقت محبت کرنے والی ہستی ہے وہ ماں ہے. ماں بھی وہ محبت اور شفقت تصور نہیں کر سکتی جو اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کے متعلق کیوں ڈاؤٹ ہو؟ ماں کے متعلق تو ہم نہیں کرتے یہ شک کہ ماں مجھے غلط راستے پر لگائے گی، ماں مجھے غلط، میرے لیے نقصان کا راستہ، میرے لیے کوئی ایسا، بالکل نہیں. بتقاضے بشریت ان کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے،
علم نہ ہونے کی وجہ سے، حالات کی بنیاد پر کچھ بھی، اللہ تو ان چیزوں سے بھی پاک ہے۔ ماں کی نیت پر ہمیں شک نہیں ہوتا، تو اللہ پر کیوں نہیں یقین ہمیں؟ ماں باپ تو غلطی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کو تو غلطی بھی نہیں لگتی ہے۔ تو پھر اپنا یقین بنانا ہوگا کہ جو حکم اللہ کی بارگاہ سے آیا، میری ساری خیر، نجات، ترقی، کامیابی، سرخروئی، سربلندی، عزت اسی میں ہے کہ میں وہ حکم بجا لوں۔ معاشرہ کیا کہتا ہے، دائیں بائیں کے کیا حالات ہیں، ایک طرف چھوڑ کر خود انسان کو دل اور دماغ بھی بعض اوقات شیطانی وساوس کی وجہ سے شاید ایکسپٹ نہ کر رہا ہوں، لیکن یہ بات پھر ماننا ہوگی، ذہن میں بٹھانا ہوگی کہ نہیں، فیکٹ وہی ہے، حقیقت وہی ہے، خیر وہی ہے جو ادھر سے آئی۔ اس لیے فوراً کہے، میرے رب یہ تیرا آرڈر، میں تیرا غلام، میں حاضر۔ ہم سب ایک لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام۔ دیکھیں یہ جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں، دنیا کا نظام، اپنے اپنے الگ الگ محکمے ہیں، آفیسز ہیں، ان میں ایک بڑا بےہودہ سا جملہ ہم کہتے ہیں، the boss is always right۔ ہمارے جیسا انسان ہے، یہی 360 پارٹس اس کے اندر بھی ہیں، اور ممکن ہے کہ کئی صلاحیتوں میں آپ سے کم تر ہو، لیکن سوشل سٹیٹس ایک درجہ اس کا اوپر آیا اور آپ نے اس کو اتنے اختیارات دے دیے کہ جی یہ تو جنگل کا بادشاہ، انڈے دے یا بچے دے، اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے، جو یہ لفظ کہہ دے گا وہی قانون ہو جائے، وہ ماننا پڑے گا ہمیں، ہم اس کے ماتحت ہیں۔ اب کوئی تناسب ہم قائم کر سکتے ہیں ایک بندے کا اور ایک اللہ کا؟ اس کے پاس کیا اختیارات ہیں، کیا قدرتیں ہیں، کیا طاقتیں ہیں، اور اس کے پاس کیا ہے؟ تو پھر سمینا واطعنا، یہ رویہ ہونا چاہیے۔ آرڈر ملا پورے کانفیڈنس کے ساتھ، شک نہیں رکھنا ہے دل میں۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹنگ میں ہم یہ بات کر کے ہیں، لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، تو پھر دل میں شک نہیں لانا ہے۔ پورا اعتبار، یہاں بھی ہم فیل ہو رہے ہیں، بہت سارے شریعت کے کام ہم کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن کانفیڈنس لیول ہمارا وہ نہیں ہوتا جو ایمان تقاضا کرتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اس پر آپ کا کانفیڈنس لیول بھی ہائیسٹ ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات اصل بندگی ہے، یہ سوچ اصل بندگی ہے۔ اور پھر ایٹیٹیوڈ کی بات میں نے کی، جب ہم کہتے ہیں بندہ اور غلام، ایک سرونٹ، ملازم، نوکر، چند گھنٹے کے لیے آپ نے ہائر کیا اور اس کا معاوضہ دیتے ہیں آپ، اس سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ہر حکم مانے، اس کو کہیں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اس کی گردن جھکی رہے۔ آپ کا معمولی سا سٹیٹس اوپر آیا،
اور آپ اپنے ملازم سے یہ چاہتے ہیں، تو ذرا ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان پہ جھانکے نا. میں جب اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور بندہ مانتا ہوں تو پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے اللہ کے سامنے. میں اپنے ملازم کو تو چاہتا ہوں کہ ہر وقت یہ سر کہے، اور خود میں جس کا غلام ہوں اپنے لیے میں نے یہ سر کیوں چھوڑ دی. اور یہاں یہ بات بھی کہ آپ ملازم اور سروینٹ، نوکر، کچھ بھی لفظ استعمال کر لیں، چند گھنٹوں کے لیے آپ کا ہیڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کے پاس اس کا، اور آپ کو معاوضہ بھی دینا ہے. غلام سب سے نچلا درجہ ہے. اس وقت جو غلام ہوتے تھے ان سے سارے کام لیتے تھے نا مالک، کوئی معاوضہ دیتے تھے. وہ غلام بھی پیارے نبی نے جو شریعت دی، وہ غلام بھی اپنے مالک کے خلاف شکایت کر سکتا تھا، اس کے پاس اختیار ہوتا تھا. لیکن ہمارا اور اللہ کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ اس غلام سے بھی نیچے ہے. بندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا چینل نہیں ہے کہ جہاں ہم جا کر اللہ کے خلاف کمپلین لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے؟ تو جب ہمارا یہ سٹیٹس ہے، ادھر نوکر ملازم کو تو اختیار نہیں ہے کہ وہ نو کہے، غلام اور بندے کو کیسے اختیار مل گیا کہ وہ بھی نو کہے؟ نوکر اور ملازم اگر ٹال مٹول کرے تو وہ تو کم چور ہے. بندہ اور غلام وہ اگر ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کرے تو اس کے لیے کیا لفظ ہے آپ کے پاس؟ یہ کیسے کم چور نہیں ہے؟ وہ ملازم اور نوکر آپ کی عدم موجودگی میں ہیرا پھیری کر لے، وہ تو چیٹر اور فراڈیا ہو گیا. اور یہ اگر کرے، قانون کو توڑے، غلام ہو کر، بندہ ہو کر، اس کے لیے تو چیٹر اور فراڈیا کا لفظ آپ کے پاس ہے. اس کے لیے کیا ہے آپ کے پاس لفظ؟ ناراض رہو نا، یہ تلخ الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے نا. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کتنی جرت کے ساتھ ہم اللہ کا قانون توڑتے ہیں، جیسے کوئی دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اس کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بھی ہم باتیں کرتے ہیں. رمضان شریف 4 مہینے بعد آنے والا ہے، اس کے لیے بھی اور بھی کئی چیزوں کے لیے بھی ہم، ارے اللہ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں. آپ کے ڈاکٹر کو وہ پرابلمز نہیں پتا جو اللہ کو پتا ہے. خود مجھے آپ نے وہ پرابلمز نہیں معلوم جو اللہ کو میرے پتا ہے. وہ تو ایسی ذات ہے. اگلی آیت آ رہی ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہاں یہ بات سمجھیے کہ ایک مومن جو اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتا ہے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جی کافر نہیں ہوں، تو پھر مسلمان کا، مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا حکم واضح موجود ہو، نبی کی شریعت واضح موجود ہو، اور یہ اس پر کھڑا ہو، پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دو متضاد چیزیں.
مومن کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کلمہ نہ پڑا ہوتا، شتر پہ مہر رہتا، 60-65 سال کی جتنی زندگی اللہ دیتا گزار کے پھر آگے جاتا، اللہ تعالیٰ اپنا حساب کتاب کر لے۔ ہم فخریہ جب اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو پھر میں دنیا میں بھی پابند ہوں۔ پابند وہ بھی ہے، آزاد وہ نہیں ہے، بس اس نے بغاوت کی ہوئی ہے اور اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے کہ اگر اسی پر مار گیا تو۔ میں بہت فائدے میں ہوں کہ اللہ نے مجھے شعور دے دیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان کے اندر داخل ہو گیا، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا و ما فیہا کا سارا سرمایہ اور خزانہ ایک طرف، یہ صحیح عقیدہ توحید والا ایک طرف، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ اپنے چچا حمزہ کو کیا فرمایا تھا جب وہ مسلمان ہو رہے تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر کیا فرمایا تھا۔ یہ گولڈن ورڈز ہیں، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں نا۔ ہم تو وصیت مومن بات مانتے ہیں کہ جو میرے نبی نے فرما دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی تجربہ بھی کرنا چاہے تو کر لے۔ دیکھو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا، ایمان والی، عقیدے والی، ان کی حرکتیں دیکھیں ذرا، دیکھ دیکھ کے آپ افسوس کریں گے، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور اللہ نے صحیح فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اشرف المخلوقات ہو کر ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چرند پرند بھی دیکھ کر اس پر ہنستے ہوں، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ جب توحید کا عقیدہ ملتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال جب ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اور صحیح فخر ہے کہ اللہ کا انعام ہو گیا، اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی ایمان والی، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہو گیا، تو اب اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جگہ فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ خوش ہوتا ہے اپنے ان بندوں سے جو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں اور آخرت میں بھی اٹھائیں۔ وہ تو اپنے خزانے لٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم خود بارش برس رہی ہو اور اپنا پیالہ الٹا کر کے رکھتے ہیں، بس وہ انداز ہے ہمارا۔ پیالہ سیدھا رکھیں، بارش برس رہی ہے، آپ کو اپنا نصیب ملے گا، نہیں ہو سکتا کہ ادھر ادھر سے۔ تو جن دروازوں سے اللہ کی رحمت ملتی ہے وہ خود ہم بند کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اہل ایمان بھی کہیں تو ذلت اور رسوائی ہوگی۔ پھر جب ہم اس میرٹ پر نہیں ہیں، دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں، کام ہمارے کچھ اور ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں اپنی شادی بیاہ کی تقریبات، اللہ ماشاء اللہ جن لوگوں کو اللہ نے شعور دے دیا الحمدللہ پلٹ آئے، لیکن اکثریت کوئی پتہ نہیں چلتا کسی مسلمان کی ہو رہی ہے کسی اور کی ہو رہی ہے۔ ایک صرف 4-5 منٹ کا آئٹم رکھا ہوا ہے کہ بس وہ 7 پھیرے نہیں لیتے، مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں، حجاب قبول اور وہ ہوتا ہے، باقی جتنی بھی حرکتیں ہیں اور کسی اور کی ہو رہی ہیں، اور ہم مسلمان بھی ہیں۔ تو ذرا اپنی اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ایسے بندے پسند کرتا ہے جو کہیں سمعنا واطعنا، اللہ بس اب مجھے مل گیا نا یہ راستہ،
بتا دیا آپ نے. اب اگلے منٹ سے اللہ تو مجھے ایسا ہی دیکھے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں کلام پاک میں، کتنے امتحانات آئے ہیں جی. بیٹا ذبح کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریفیں کی. ہم پہلے پارے میں وہ آیت پڑھ چکے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، ان کا کیا رویہ ہوتا تھا. ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا فرمان سنا، اور ادھر 100% اس کے لیے تیار. تو اللہ نے ان کے ایمان کو، ان کے اس انداز کو ہمارے لیے کثرتی اور معیار بنا دیا. اللہ اتنا خوش ہو گیا ان سے. اچھا، پھر رب العالمین نے اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں نا، غفرانک، بڑا زبردست ایک نسخہ دے دیا اللہ نے کہ انداز تو یہی ہونا چاہیے آپ کا کہ جو ہی آپ کو میرا آرڈر ملا میرے نبی کی زبان سے، میرے کسی بندے کی زبان سے، فوراً آپ اس کے اوپر عمل کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن آپ انسان ہیں، آپ کے ساتھ کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی. مجبوریوں سے مراد یہ نہیں ہے خود ساختہ نہیں، کہیں کوتاہی ہو جائے گی، فرشتے تم نہیں بن سکتے. تو پھر کیا کرو؟ غفرانک، فوراً مجھ سے معافی مانگ لو. دیکھو اللہ رب العالمین کس طرح بتا رہے ہیں، فوراً مجھ سے معافی مانگ لو. دنیاوی افسر تو بندے کے خلاف ایکشن لینے کے بعد، شوکاز ایشو کرنے کے بعد کہتے ہیں معافی نامہ لکھو. اللہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں معافی مانگ لو. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ایک جملہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ گناہ کی توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. بندہ کہے کہ ابھی بس کر لیں، فوراً معافی مانگ لیں گے. 5 منٹ کے فاصلے پر مسجد ہے، بس جا کے 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور ابھی فرض نماز ہونے والی ہے، جا کر نماز پڑھیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے. تو اللہ کے ساتھ ایسے اٹکل بچو نہیں کھیلے جا سکتے. علیم بذات الصدور ہے. اور یہ اتنا بڑا رسک ہم لے رہے ہیں، اگلے منٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، خود مانتے بھی ہیں. بیٹھا بیٹھا بندہ یوں لڑک جاتا ہے، ارے روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی نے ہٹ کر دیا، اللہ محفوظ رکھے، مسجد تک پہنچ ہی نہ سکا. کتنا بڑا خسارہ کر لیا. اور بندے کا جو آخری عمل ہوگا انما الاعمال بالخواتیم، اسی پر سارا دار و مدار ہے. تو یہ رسک کبھی نہیں لینا کہ فوراً توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے. اللہ غفور رحیم بھی تو ہے. جی ہاں، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کے قانون کو جب آپ توڑتے ہیں تو اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. اللہ کے ہاں دیر نگری نہیں ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین. ایک بندہ رات کو رنگ رلیاں منا رہا ہو، دوسرا مسلح پر کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ٹریٹ کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عدل کرتا ہے، ورنہ معاف کرنا چاہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مگر یہ ناانصافی ان کے ساتھ ہوگی جو دن رات اللہ کی اطاعت میں ہے. اگر اللہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا ذات، تو اللہ کھرے اور کھوٹے کا فرق کرتا ہے عدل کی وجہ سے.
عدل قائم کرنے کے لیے. تو اللہ جبار قہار بھی ہے اور عادل بھی ہے. غفور رحیم تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ یہ صفتیں بھی ہیں اللہ کی ہیں. اللہ ایک نظام چلاتا ہے، سسٹم ہے رب کا. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے پھر یہ ہمیں رہنمائی دے دی، یہ نسخہ دے دیا بتقاضۂ بشریت. غلطی ہو گئی، بھٹک گئے، معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، فوراً جتنی جلد ہو سکے معافی مانگو. گناہ کی نیت تو کرنی ہی نہیں ہے نا، لیکن سرزد ہو گیا تو پھر معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی ہے. اب وہ اللہ رب العالمین پھر کس طرح معاف کر دیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم کچھ اور ذکر کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے فرما بردار رہیں اور ہماری زندگی کی آخری گھڑیاں بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.